جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا الیکا طرف آپ کے وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبل آپ سے پہلے وبالآخرتی اور آخرت پر ہم وہ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل نون زیلام یہ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے نازل ہونا بیسیکلی اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا اوپر سے نیچے آنا بما انزل الیک وما انزل من قبلک تو اس سے کیا مراد ہے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن اور بیان قرآن یعنی قرآن اور سنت کیونکہ ماں کہا گیا جو کچھ بھی نازل کیا گیا یعنی صرف قرآن نہیں اترا آپ پر قرآن کا معنی بھی اترا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں بیان کریں واضح کریں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا اس لیے کتاب کو محض خود سے پڑھ لینا کافی نہیں جب تک کہ کوئی معلم نہ ہو اس کا تو سب سے بڑے معلم کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ڈیوٹی دی کہ جو کچھ ان کی طرف کتاب میں سے اتارا گیا ہے اس کو وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں ایکسپلین کریں واضح کریں اس پر عمل کا طریقہ سکھائیں سورۃ النحل میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا تاکہ آپ بیان کریں آپ واضح کریں کہ ان کے لیے کیا اترا ہے وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے اترا یہ جو بھی جتنے پیغمبروں کو بھی کتابیں اور صحیفے دیے گئے ہیں وہ سب مراد ہے وبالآخرۃ اور ساتھ آخرت کی آخرت کا جو روٹ ورڈ ہے وہ الف خیر ہے یا حمزہ خارا آخر آخرت جو دنیا کی ضد ہے دنیا کا پیر ہے آخرت کا لفظی معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والی چیز دنیا دنور سے قریب کی چیز دنیا کا کیا معنی ہے قریب کی چیز اور آخرت بعد کی چیز یعنی دنیا جس میں ابھی آپ رہ رہے ہیں اور آخرت کیا ہے جو وہ بعد میں آنے والی ہے ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں یقین کا روٹ ہے یہ قاف نون یقین کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح ماننا کہ کوئی شک و شبہ نہ رہے یقین کا درجہ علم سے بڑھ کے ہوتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا پہلا سٹیپ پھر ماننا دوسرا پھر اس طرح ماننا کہ کوئی شک نہ رہے یہ اس سے بھی اگلا ہے تو ایمان کے بھی کئی درجے ہیں اور کسی بات کو ماننے کا آخری درجہ جس کے بعد اور کوئی درجہ نہیں کسی بات کو ماننے کا آخری درجہ کیا کہلاتا یقین اس طرح ماننا کہ کوئی شک ہی نہ رہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الیقین سکون النفس یقین دل کے سکون اور پھر سینے کی ٹھنڈک کا نام ہے جب اطمینان ہو جائے انسان کو اب آپ دیکھیے کہ کتاب پر تو ایمان ہے لیکن آخرت پر یقین ہے کیوں یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا یؤمنون بالآخرۃ اور قرآن پاک میں اس طرح بھی آتا ہے لیکن بالآخرۃ ہم یوقنون اس طرح کیوں کہا گیا ایمفسائز کرنے کے لیے اس کے اوپر تاکید کے لیے کہ اصل چیز کیا ہے یہ سب کچھ تبھی درست ہو سکتا ہے یہ پہلی ساری کوالٹیز بھی اس وقت آ سکتی ہیں جب کسی کا آخرت پر پکا یقین ہو ٹھیک ہے تو یقین کا معنی سمجھ لیجئے ہم اردو میں بہت چکے بولتے ہیں اس لیے اس پھسل نہ جائے ہم سے یقین ایمان کا آخری درجہ کسی چیز کو اس درجے میں ماننا کہ اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو دل میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو والذین یؤمنون بما انزل الیک اور وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے یعنی قرآن اور بیان قرآن
وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی تھی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کتنا بڑا ظرف، کتنی خوبصورت بات متقی لوگوں کو سکھائی گئی کہ وہ صرف اپنے پیغمبر ہی کو نہیں مانتے یا اس پر اتری کتاب کو نہیں مانتے، اور صرف کتاب ہی کو نہیں، پیغمبر کے اوپر جو کچھ بھی اترا اس سب کو مانتے ہیں، چاہے وہ خواب کے ذریعے آپ کو دکھایا گیا، خواب وہ حدیث کی شکل میں آپ کو دیا گیا یا حدیث قدسی کی شکل میں دیا گیا یا قرآن کی شکل، ان سب کو بھی مانتے۔ اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے، وہ جتنی کتابیں یا صحیفے لائے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ما انزل، جو بھی اترا، صرف 4 کتابیں نہیں، جو بھی اترا پہلے پیغمبروں سب کو مانتے۔ ایسے لوگ ہدایت پا سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کیوں کنڈیشن لگائی گئی؟ ہدایت کے لیے پچھلے پیغمبروں کے اوپر اتری ہوئی کتابوں کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ اور آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ تو کتابیں ان میں تحریف ہو گئی ہے، وہ تو صحیح باقی بھی نہیں ہے، تو پھر ان کو کیسے مانے ہم؟ تو اس میں آپ دیکھیے، یہ نہیں کہا گیا ان کتابوں کو مانو، کیا کہا گیا؟ ما انزل، ما انزل، جو اتارا گیا تھا اس کو، یہ نہیں کہ جو لوگوں نے خود سے لکھ کے لگا دیا اس کو بھی، یہ نہیں ہے اس کا معنی، ٹھیک ہے؟ جو اترا تھا ہم اس سب کو مانتے۔ یا رب تو نے حق کے ساتھ اتارا، وہ کہاں محفوظ ہے؟ لوح محفوظ میں تو ہے، اور کہاں محفوظ ہے؟ وہ تعلیمات کہاں محفوظ ہیں؟ قرآن ایک فائنل ایڈیشن ہے یا ایک کمپلیٹ اور مکمل اور بہترین حالت میں پچھلی ساری تعلیمات میں سے جو اب ضرورت ہے انسانیت کو، ساری اس کے اندر محفوظ ہے۔ تو یہ چیز بھی ایک سوچ میں وسعت پیدا کرتی ہے کہ ہم صرف ایک پیغمبر کو ہی مانتے، بلکہ روز اول سے جتنے بھی پیغمبر آئے اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں ہم اس کو بھی مانتے ہیں، ہم اسی سلسلے کی کڑی، ہم کو نئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا اپنی پوزیشن، تو پھر آپ کے لیے وہ کامن گراؤنڈز پہ بات کرنا آسان ہو جائے گی کہ ہم تو تمہارے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں اور ان پہ جو کچھ اترا اس کو بھی مانتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین کیا مانا؟ بالآخرۃ ہم یوقنون، مرنے سے لے کر، جو مرتا نا انسان تو موت کے فرشتے آتے ہیں، مرنے سے لے کر جتنے بھی مرحلے ہیں ان سب پر آخرت کا اطلاق ہوتا ہے، آخری منزل یعنی جنت تک۔ ویب سائٹ پہ الہدیٰ.com پہ ایک لیکچر ہوگا، روز قیامت کیا ہوگا۔ اگر آپ اس کو سن سکیں کسی وقت، کسی چھٹی کے دن سن لیں یا کچھ، تو وہ پورا قیامت کا نقشہ بتایا گیا ہے، قبر سے اٹھنے کے بعد سے لے کر جنت یا جہنم تک سٹیپس، سارے سٹیپس اس میں آئے، روز قیامت کیا ہوگا۔ لیکن روز قیامت سے پہلے تک کے جو مرحلے ہیں، مثلا جان نکلتے وقت فرشتوں کا آنا، اب ہم نے دیکھے تو نہیں لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا، پھر قبر میں منکر نکیر کا آنا، پھر برزخ کی زندگی، پھر دوبارہ اٹھایا جانا، ہاں، یہ ساری چیزیں آخرت سے تعلق رکھتی جو بعد میں آنے والی، اس زندگی کا دوسرا پہلو۔ تو ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ برحق ہے، یہ سچ ہے، ایسا ہوگا۔ اس میں عذاب قبر اور وہ ساری باتیں آ جاتی۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہاں پر یؤمنون نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ یوقنون۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ایمان کا آخری درجہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اینڈ کو سامنے رکھ کے سفر شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کامیابی کی علامت یا کامیاب انسان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ اینڈ کو سامنے رکھے۔ مثلا یہ پھر آپ وہی میپ والا قصہ سامنے کر لیں کہ آپ جب تک نقشہ آخر تک، ڈائریکشن آخر تک نہیں لے کے نکلتے، اگر آپ نے ساری لے لی، آخری موڑ کہاں سے مڑنا ہے وہ نہیں لیا، کتنی مشکل میں پڑیں گے آپ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہمارے سامنے آخرت کے سارے مناظر، مراحل کلیئر نہیں ہیں، تو ہمارے دنیا میں یہ جو سارے کام ہیں نا، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہو سکتے اور اس کتاب سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کامیاب وہ شخص ہے کہ جو آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرتا ہے، اپنے اعمال کو صرف دنیاوی نفع نقصان کے مطابق نہیں رکھتا۔ مثلا آپ لوگ یہاں آتے ہیں، چھوٹی سی مثال ہے،
کئی لوگ اپنی دنیا کا پتہ نہیں کیسا کیسا نقصان کر کے آ رہے ہیں نا. گھر پیچھے اکیلا پڑا, کھانا دیر سے ملتا, بچوں کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, آنے جانے کا کرایہ لگ رہا ہے, جاب چھوڑے بیٹھے, شوہر کی جھڑکیاں کھا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا. بظاہر تو آپ کتنے نقصانوں سے گزر رہے ہیں کہ نہیں, لیکن اتنے نقصانوں سے گزر کر بھی آپ کیوں جمے ہوئے, کیوں کر رہے ہیں, کس چیز کو سامنے رکھ کے؟ آخرت کو. کہ مجھے صرف دنیا میں نہیں رہنا کہ میں صرف دنیا کے علوم سیکھتی رہوں اور دنیا ہی دنیا پڑھتی رہوں. مجھے وہاں جانا ہے, ہمیشہ تو وہاں رہنا. مجھے وہاں بھی اپنا گھر دیکھنا ہے کہ اس گھر کا کیا حال ہے, میرے وہاں کیا بنا ہوا ہے, وہ آگ کا گڑھا بنا ہوا ہے کہ باغ لگا ہوا ہے, میں اس کے باہر نہیں رہ سکتی, مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے. اور یقینی بات ہے وہ, یہ دنیا کے گھر تو عارضی ہیں, آپ کو کوئی پتہ نہیں آپ آج یہاں سے نکل جائیں اور کل آپ کو اٹھنا پڑے اور بیچنا پڑے اور چھوڑنا پڑے. اینی ٹائم کچھ سے کچھ ہوتا رہتا ہے. لیکن آخرت کا گھر اور آخرت کا حساب کتاب یقینی بات ہے, اور جو اس پر یقین رکھتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتا ہے, وہی لوگ اصل میں ہدایت پر ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم, یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, یعنی جن کے اندر یہ صفات ہیں. اولئک, یہی لوگ یا وہی لوگ, یہ بھی اسی طرح جیسے ذالک جمع ہے, وہ سب علی ھدی ہدایت پر ہے. واولئک, اور یہی لوگ یعنی جن کے اندر یہ ساری صفات ہیں, ہم المفلحون, وہ مفلح ہیں. مفلح فعل عام ہے, فلاح پانے والے, مراد پانے والے, کامیابی حاصل کرنے والے, یعنی اپنی منزل تک پہنچ جانے والے. ہم نے دعا مانگی تھی نا, اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اہدنا پہ اسٹریس کریں, اہدنا, دکھا ہمیں, نہیں دکھا بھی, چلا بھی اور پہنچا بھی. فرمایا کہ کون پہنچے گا وہاں تک؟ جو صرف کتاب پڑھ نہیں لے گا, بلکہ اس پر عمل کرے گا, چلے گا اور یقین کے ساتھ چلے گا. تو اینڈ آف دا ڈے یہ اپنی منزل کو, جو ہمیشہ کا گھر ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے, وہاں آرام اور سکون اور راحت کے ساتھ جا کے رہے گا. یہ ہے اصل کامیابی. فعل عام ہے, ایکچولی جو فعل عام ہے اس کے اندر بھی کئی معنی ہیں. آپ کو میں تھوڑا تھوڑا دیتی ہوں تاکہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے, کیونکہ علم کے راستے میں شاید ابھی آپ کا لیول جو ہے بچوں والا ہے, تو جیسے بچوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے کیونکہ اٹھا نہیں سکتے, تو آپ ایسا نہ ہو کہ بھاگ نکلیں. دیکھیے کہ فلاح کا لفظ جو ہے بہت ہی خوبصورت لفظ ہے, عربی میں بہت خوبصورت لفظ ہے. اور فلاح کا لفظی معنی ہوتا ہے پھاڑنا, کھودنا, کریدنا, اور پھر اگانا, اور پھر فصل کاٹنا. اسی لیے فلاح کہتے ہیں کسان کو, جو سب سے پہلے کیا کرتا ہے, ہل چلاتا ہے, پھر کیا کرتا ہے, بیج بوتا ہے, پھر کیا کرتا ہے, پانی دیتا ہے اور نگہداشت کرتا ہے, پھر کھیتی کاٹتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی کاشتکار نے یا کسی کسان نے زمین بھی ہموار کی, یعنی اس نے خوب ہل چلایا, بیج بھی ڈالا, پانی بھی دیا, ہر چیز کا خیال رکھا, اور کھیت اگ بھی گیا, پک بھی گیا, اور جب کاٹنے کی باری تھی وہ سو گیا, کہیں اور چلا گیا, تو وہ کامیاب ہوا؟ نہیں کامیاب ہوا نا. کامیاب کون ہوا؟ یا یہ کہ اس کی کھیتی پہ اچانک کوئی آگ کا بگولا آ گرا تو ختم ہو گیا سب کچھ. تو کامیاب وہ ہے جو سارے مرحلے پار کر کے کھیت کاٹ کے اس سے نفع اٹھائے. تو ہم اس دنیا میں نہیں کامیاب ہو سکتے کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا یہ سب تو سب ٹھیک ہے. نہیں, یہاں تو ہم کیا کر رہے ہیں, راستہ دیکھ رہے ہیں, پھر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, عمل کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ کوشش جو ہے یہ وقتی نہیں, مہد سے لحد تک ہے.
آخرت یعنی آخرت سے مراد اصل میں موت اور اس کے بعد کے آگے سارے مراحل، اینڈ تک جنت یا جہنم. تو جو شخص اس دن آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی دراصل کامیاب ہوا، وہی دراصل مفلح ہے، جو سارے مرحلے پار کر کے اینڈ تک پہنچ گیا، منزل تک پہنچ گیا. اولئک علی ھدی من ربہم. آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھ لی کتاب، اب یہ کوالٹیز اندر آئیں گی تو کیا ہوگا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، تو ہدایت پر ہو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے، یہی لوگ فلاح پانے والے. اور فلاح سے مراد جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ ہے، ہمیشہ کی کامیابی. ہم کس کو ناکامی سمجھتے ہیں؟ ہمارے نزدیک ناکامی کیا ہے اور کامیابی کیا ہے؟ سوچئے نا ذرا. ہم کس کو لاس کہتے ہیں؟ لاس کہتے ہیں ہمارے پیسے چوری ہو گئے، گم گئے، گر گئے، وہ برتن ٹوٹ گیا، وہ گھر کا کوئی نقصان ہو گیا، وہ گاڑی لگ گئی کہیں، وہ کس کو لاس کہتے ہیں؟ ٹیمپریری چیزوں کا ٹوٹنا، آنا جانا، ضائع ہونا، فائدہ ہونا، نقصان ہونا. تو آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایک حالت میں رہ ہی نہیں سکتی، نہ آپ کا جسم، نہ آپ کی بلونگنگز، کوئی بھی نعمت کہ آپ اس کو روک لیں اور پکڑ رکھیں اور اس کی حفاظت کریں، تو یہ نہیں ہو سکتا. کامیابی کیسے؟ کامیابی ہدایت کے ذریعے، ہدایت پا کر یا صراط مستقیم پہ چل کے. ہدایت کیسے؟ تقوی کے ذریعے. تقوی کیسے؟ ایمان بالغیب کے ساتھ، اقامت صلاۃ کے ساتھ، انفاق رزق کے ساتھ، ایمان بالکتب کے ساتھ، آخرت پر یقین کے ساتھ. یعنی ایک کام کریں گے تو اس کا ایفیکٹ آگے جائے گا، اچھا وہ کریں گے تو آگے بھی ایفیکٹ جائے گا اور پیچھے بھی جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس میں سے ایک چیز ڈراپ کر دیں، سیکوینس توڑ دیں، کامیابی نہیں ہو سکتی. یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا، تب جا کے بات بنے گی.